کیا خوبصورت علماء نے مفسرین نے اس آیت کی تفسیریں بیان کی اور اس کی شان بیان کی۔ اس آیت کے شروع میں کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس، قرآن کہتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر کعبہ شریف کو سرۃ الارض فرمایا ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ سرۃ الارض کے معنی ہے زمین کی ناف۔ ناف جو ہوتی ہے پورے جسم کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کعبہ شریف موجود ہے یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور یہیں سے ساری زمین کو پھیلایا گیا۔ اصل میں جب یہ زمین نہیں تھی نا تو آسمان بھی نہیں تھا، عرش الہی پانی پر تھا۔ اللہ پاک نے زوردار ہوا بھیجی جس سے پانی میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہوئی، ان لہروں سے پانی پر جھاگ بنی، پھر اس سے بخارات بن اٹھے، انہی بخارات کو اللہ پاک نے بلند فرمایا اور ان سے آسمان بنایا۔ اسی لیے اللہ پاک نے آسمان کو دھواں فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَهِيَ دُخَانٌ، اور آسمان دھواں تھا۔ پھر زمین پر جو جھاگ بنی تھی اللہ پاک نے اس جھاگ کو پھیلایا، اس سے ہماری یہ زمین بنی۔ اس طرح پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنائے گئے، پھر آسمانوں کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس مقام پر یہ جھاگ بنی تھی یہ مقام کوئی اور نہیں تھا بلکہ زمین کا وہی مبارک ٹکڑا تھا جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے۔ زمین کی ابتدا یہ اسی جگہ سے ہوئی ہے جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ مشرفہ موجود ہے یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابھی زمین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، یہاں دو فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا۔ معلوم ہوا کہ زمین پر پہلا گھر ہونا تو بات کی بات ہے، کعبہ شریف پوری زمین کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے کعبے کی شان اولیت۔ تو معلوم ہوا کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا جو پیدا کیا گیا وہی مقام ہے جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار طواف فرما رہے تھے، ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، امام زین العابدین نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، پہلے آپ نے پورا طواف کمپلیٹ کیا 7 چکر، پھر سیدھے بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا بندہ کدھر ہے جو سوال کر رہا۔ وہ شخص آیا، کہیے کیا سوال ہے آپ؟ کہتا حضور کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا، طواف کیوں شروع ہوا، کیسے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے شامی میرا آپ جواب یاد کر لو تو مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف حق بات۔ کعبہ شریف کا طواف یوں شروع ہوا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا جب فرشتوں نے یہ جواب سنا نا تو ان کو لگا شاید اللہ کریم ہم سے ناراض ہے، چنانچہ فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ دی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی، روئے اور 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان پر نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا۔ فرشتوں سے فرمایا کہ اب اس گھر کا طواف کرو، چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے۔ اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، یاد رہے بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ پھر حکم دیا گیا کہ زمین پر جاؤ، بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر اسی سائز کا ایک گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا کہ جیسے آسمان والے یعنی فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم اس گھر کا طواف کرو۔ اس سے ایک اور نورانی بات پتہ چل رہی ہے، ایگزیکٹلی کعبہ اسی جگہ پر موجود ہے کہ اس کے بالکل اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اگر آج مسلمان کوئی کعبے کا طواف کرتا ہے وہ بالکل اسی مقام کے نیچے اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبے کی عمارت بنائی۔ یہ پیمائش بیت المعمور کے برابر تھی۔ اس وقت کعبے شریف کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کرتے تھے۔ آئے آئے کیا وقت ہوگا۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس وقت کعبہ شریف زمین کے پتھر وغیرہ سے نہیں بنا ہوا تھا، اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں کچھ اضافہ کیا، آپ بھی اسی کا طواف کرتے اور اسی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی کچھ مرمت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک کعبہ شریف یوں ہی رہا۔ پھر جب طوفان نوح آیا اس وقت آسمانی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، ایک جنت کا یاقوت باقی رہنے دیا گیا۔ پتہ ہے وہ کون سا یاقوت ہے؟ ہاں
آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے جنت کے اس پتھر کو دیکھ سکتے ہیں، جنتی یاقوت کو دیکھ سکتے ہیں، وہ حجر اسود ہے، یہ آسمان سے آیا ہے، یہ جنتی پتھر ہے۔ سارے پتھر تو اٹھا لیے گئے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حجر اسود باقی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، سبحان اللہ۔ اب کعبے کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ حضرت ابراہیم یہ بانی کعبہ بھی ہے، کیونکہ اب طوفان نوح میں تو کعبہ اٹھا لیا گیا تھا، اب وہ جگہ کیسے پتا چلی؟ سبحان اللہ۔ یہ بھی دیکھو اللہ کی قدرت کا کیا شاندار نظارہ ہے کہ اللہ کریم نے ایک بادل بھیجا، وہ بادل جو ہے حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم اس بادل کے سائے کے نیچے کعبے کی تعمیر کی جائے۔ ایگزیکٹلی اس بادل کا سایہ اتنا ہی تھا جو جس کی ڈائمنشن آج کعبہ مشرفہ کی ہے، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی۔ اب یہ تعمیر کا منظر بھی کیسا ہے، حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے، حضرت ابراہیم پتھر لگاتے تھے، اچھا ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کی گئی۔ آج کعبہ مشرفہ کو دیکھیں تو بہت اونچی عمارت ہے، اتنی بڑی عمارت کے لیے تو کرین بھی چاہیے، اتنی بڑی عمارت کے اوپر پتھر رکھنے کے لیے مشینری چاہیے، وہ مشینری کہاں سے آئی، وہ لفٹ کیسے آئی، یہ کام کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ وہاں ایک پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، اس پتھر کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس پتھر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، روایتوں میں آتا ہے جتنا کعبے کی دیوار اوپر ہوتی وہ پتھر بھی اتنا اوپر ہونا شروع ہو جاتا، وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم پتھر رکھتے جاتے، حضرت اسماعیل دیتے جاتے، جب دوسری طرف کام کرنا ہوتا پتھر نیچے آ جاتا، پھر جناب پتھر رکھتے جاتے۔ یہ کعبے کی تعمیر کا سلسلہ ہوا۔ یہ کیسا جیتا جاگتا معجزہ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اپروکسیمیٹلی کم و بیش 5000 سال ہو گئے ہیں مقام ابراہیم پر جب کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی ہوگی۔ 5000 بارشیں آئیں، 5000 ہوائیں آئیں، 5000 سال دھوپ برداشت کی۔ وہ کیسا پتھر ہے کہ آج تک حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ پتھر اب جا کر پیک ہوا ہے، اب جا کر کچھ سالوں پہلے اس کے اوپر ایک باکس بنا دیا گیا ہے، پہلے بالکل کھلے آسمان تلے یہ پتھر پڑا تھا۔ سوچو کیسے طوفان آئے ہوں گے، کیسی ہوائیں چلی ہوں گی، کیسی بارش ہوئی ہوگی، مگر اللہ نے اس نشانی کو کیسے باقی رکھا ہے۔ ارے جب ابراہیم کے قدم کے نشان کا عالم یہ ہے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لو۔ تو بتاؤ جس مزار میں مصطفیٰ کریم موجود ہے، ابراہیم کے بھی آقا موجود ہے، اس مزار پر انوار کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس مدینے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آج جس حضرت ابراہیم کے معجزے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں علیہ السلام کے قدم کے نشان 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا آنکھوں سے نظر آتے ہیں، تو اگر میرے آقا کے قدموں کے نشان ہمیں دنیا کے مختلف میوزیم میں پتھروں پر نظر آتے ہیں تو اس میں کیا اچنبھے کی بات ہے۔ اب جب کعبے کی تعمیر ہو گئی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ عرض کی مولا میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج تو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، سیٹلائٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، حضرت ابراہیم کی اس آواز کو کیسے لوگ سنتے؟ سبحان اللہ۔ رب نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پہ چلے گئے، پہاڑ ہے جو بالکل کعبے کے ساتھ ہی ہے، وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے لوگوں کو صدا لگائی، ندا دی اے لوگوں اللہ کے گھر حج کے لیے آؤ۔ سبحان اللہ۔ روایتوں میں لکھا ہے اب دنیا بھر میں لوگوں نے اس آواز کو سنا، ارے بلکہ صرف دنیا میں موجود لوگوں نے نہیں سنا، ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے سنا، باپ کے پشت میں جو اولاد تھی انہوں نے سنا، عالم ارواح میں جو لوگ تھے جو دنیا میں آئے نہیں تھے ان کی روحوں نے سنا، اور سب نے اس کے جواب میں جنہوں نے حج کرنا تھا لبیک پڑھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ۔ روایت کے الفاظ تو سنو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جس نے اس وقت، جی ہاں اس وقت ایک بار لبیک پڑھی وہ ایک بار حج کرے گا، اس وقت جس کی روح نے 2 بار لبیک پڑھی وہ 2 حج کرے گا، جس نے زیادہ بار لبیک پڑھی وہ اتنی بار حج کرے گا۔ سبحان اللہ۔